بیت المقدس کی اسلامی تاریخ سیدنا ابراہیم سے شروع ہوتی ہے، جبکہ آپ نے عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں کے شہر الخلیل میں پڑاؤ ڈالا۔ سیدنا ابراہیم کے بڑے فرزندی سیدنا اسماعیل نے مکہ آباد کیا اور آپ کے دوسرے فرزندی سیدنا اسحاق کے فرزندی سیدنا یعقوب نے بیت المقدس اور مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ اس کے چند سالوں بعد جب حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بنے تو انہوں نے اپنے والدین اور تمام بھائیوں کو مصر بلا لیا، جہاں وہ خوب بڑھے، پھلے اور پھولے اور اس طرح مصر میں ان کی آبادی تیزی سے پھیلتی رہی۔ اس کے سینکڑوں سال بعد جب مصر پر فرعون رمیسیس کی حکومت قائم ہوئی اور اس نے بنو اسرائیل پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے بنو اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا لیکن بحر احمر میں ڈبو دیا گیا۔ فلسطین آ کر بنو اسرائیل نے طرح طرح کی نافرمانیاں شروع کر دیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وادی طیٰ میں 40 سال تک کے لیے بھٹکا دیا۔ اسی دوران سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون نے عمالقہ جو اس وقت بیت المقدس پر قابض تھے سے جنگ کی اور بیت المقدس کے علاقے کو فتح کیا، اور ان کے بعد سیدنا طالوت کی قیادت میں ایک جنگ لڑی گئی جس میں سیدنا داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اس طرح فلسطین کے سارے علاقے پر سیدنا طالوت کی حکومت قائم ہو گئی۔ طالوت کے بعد سیدنا داؤد بادشاہ بنے اور ان کے بعد ان کے فرزندی سیدنا سلیمان کی زبردست حکومت فلسطین کے پورے علاقے پر قائم ہو گئی، لیکن سیدنا سلیمان کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنا وہ انتہائی عیاشہ اور بدکردار تھا۔ اس نے اپنی قوم میں بے حیائی اور بت پرستی عام کر دی، اور یہ بھی سابقہ اقوام کے اخلاقی اور اعتقادی بیماریوں میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ نے بابل کے بادشاہ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے 578 قبل مسیح ایک زوردار حملہ کر کے سلطنت یہودیہ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا، ہزاروں لوگوں کو تہہ کر دیا، اور جو بچے اور عورتیں بچ گئے انہیں اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بخت نصر کی موت کے بعد وہ قیدی 70 سال بعد واپس فلسطین آ گئے اور انہوں نے شہر یروشلم کو پھر آباد کیا اور چھوٹی موٹی ریاست تشکیل دی، لیکن پھر ان میں وہی خرابیاں رونما ہو گئیں، جس کی وجہ سے کبھی یونانیوں نے، کبھی بابلیوں اور کبھی رومیوں نے انہیں اپنا غلام بنایا۔ عیسیٰ کے زمانے میں ان کے عوام ہی نہیں علماء کا طبقہ بھی اس قدر گمراہ تھا کہ شرک، بدکاری، نبی کے قتل اور شراب نوشی وغیرہ کو گناہ تک بھی نہیں سمجھتا تھا۔ ان یہودی علماء ربیوں اور فریسیوں نے سیدنا عیسیٰ کو قید کرانے اور پھر سولی پر چڑھانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں اور قدر نیچ حرکتیں کیں، اس کی کچھ تفصیل موجودہ انجیلوں میں بھی مل سکتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ کے رفع سما کے بعد سن 70 حمزہ میں اللہ تعالیٰ نے ان پر رومی حاکم ٹائٹس کو مسلط کر دیا، جس نے 1,33,000 یہودیوں کو قتل کر دیا۔ 67,000 کے قریب غلام بنا لیے گئے، جنہیں بھوکے درندوں کے سامنے کھانے کے لیے ڈالا گیا۔ اٹلی اور یونان کے ایمفی تھیٹرس میں ان یہودی غلاموں کو نشانہ درست کرنے کے لیے لٹکایا گیا۔ یروشلم اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی اور خوبصورت لڑکیوں کو فاتحین کے لیے چن لیا گیا۔ اس کے بعد یہود 1750 سال تک پھر کبھی اس سرزمین میں آباد نہیں ہو سکے۔ اسرا اور معراج کی رات رسول اکرم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر، اور پھر آسمان سے بیت المقدس کی طرف نزول، اور پھر براق سے مکہ واپسی خود اس بات کے واضح اشارے تھے کہ اب بیت المقدس کی سرزمین جلد ہی اسلام اور مسلمانوں کے زیر سایہ آنے والی ہے۔ پھر رسول اکرم کا 16 یا 17 ماہ تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا گویا اس بات کی صراحت تھی کہ اب یہ مقدس سرزمین نہ یہود کی ہے نہ عیسائیوں کی، یہ صحیح دین اور صحیح اسلام کے پیروکار کی ہے۔ 17 بمطابق 638 حمزہ کو جب مسلمانوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی ماتحتی میں ملک شام کو فتح کیا تو بیت المقدس کا بھی محاصرہ کر لیا، تو بیت المقدس کے پوپ نے، جس کا نام سرفانیوس تھا، مسلمانوں کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر آپ کے امیر المومنین بذات خود یہاں تشریف لائیں گے تو میں شہر کی چابیاں ان کے حوالے کروں گا۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے غلام کے ساتھ بیت المقدس کا سفر کیا اور بیت المقدس کے بطریق نے شہر کی چابیاں سیدنا عمر بن الخطاب کے حوالے کیں۔ آپ نے وہاں پر اپنا مشہور عہد لکھوایا جسے میثاق عمر کہا جاتا ہے، جس میں آپ نے اہلیہ یعنی بیت المقدس کے تمام عیسائیوں کے جان و مال اور عزت و آبرو اور گرجا و کلیسا کی حفاظت کی گارنٹی عطا فرمائی اور انہیں دینی و مذہبی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فرمان جاری کیا۔ اس فتح بیت المقدس میں 3,000 سے زیادہ صحابہ کرام شریک تھے۔ حضرت عمر نے مسجد الاقصی کے قریب ایک مسجد بنانے کا حکم دیا، جسے آج بھی مسجد عمر کہا جاتا ہے، اور مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی نے اذان دی اور مسلمانوں نے نماز ادا کی۔ مسجد اقصی خلفاء راشدین، خلافت بنو امیہ، خلافت بنو عباسی میں مسلمانوں کے ماتحت رہی۔
جب خلافت بنو عباسی رعب زوال ہونے لگی تو عالم اسلام میں کئی چھوٹی موٹی سلطنتیں وجود میں آ گئیں، جن میں سے ایک سلجوقی سلطنت تھی جو فلسطین اور شام میں تھی، اور دوسری شیعہ رافضی فاطمی سلطنت تھی جو مصر میں قائم تھی۔ یہ نہایت ہی بدترین حکومت تھی۔ اس نے سنی سلجوقی سلطنت پر حملے شروع کر دیے، اس لیے کہ بیت المقدس انہی کے زیر انتظام تھا۔ بالآخر انہوں نے بیت المقدس کو سلجوقیوں سے چھین ہی لیا۔ جب یورپ کے عیسائیوں نے دیکھا کہ دو مسلمان ریاستیں بیت المقدس کے لیے آپس میں لڑ رہی ہیں تو انہوں نے 493 دو چشمے بمطابق 1099 حمزہ میں ایک زبردست حملہ کر کے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کا فاطمی گورنر افتخار الدولہ مالی فتیا دے کر بھاگ گیا اور تمام مسلمانوں کو اس شیعہ خبیث نے صلیبیوں کے حوالے کر دیا، جنہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ عزتیں لوٹی گئیں، بچے بوڑھے عورتیں، کسی کو بھی نہیں بخشا گیا۔ مسجد اقصی کے اندر وہ قتل وخون کا بازار گرم کیا گیا کہ الامان والحفیظ۔ اس کے بعد مسجد اقصی کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا اور قبۃ الصخرہ پر صلیب نصب کر دی گئی، اور مسجد اقصی کے برآمدے کو گھوڑوں کا استبل بنایا گیا، اور پھر 90 سال تک کے لیے مسجد اقصی صلیبیوں کے ناپاک ہاتھوں میں چلی گئی اور عیسائی فلسطین کے ایک اچھے خاصے رقبے پر قابض ہو گئے۔ سلطان نور الدین زندگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی مجاہدانہ سرگرمیاں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دور میں سلطان نور الدین زنگی کو سرزمین شام میں صلیبیوں کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا۔ مسجد اقصی فتح کرنے کے بعد صلیبیوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی فتح کے خواب دیکھنے شروع کر دیے، بلکہ انہوں نے اپنا ایک لشکر جرار سمندری راستے سے رابغ روانہ کر دیا تاکہ وہاں سے یہ لشکر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ دونوں پر حملہ آور ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، سلطان نور الدین زنگی کو انہوں نے انتہائی برق رفتاری کے ساتھ اپنی فوجوں کو خشکی کے راستے رابغ روانہ کر دیا۔ رابغ کے ساحل پر اسلامی افواج صلیبیوں کے لیے موت بن کر تیار کھڑی تھیں۔ نور الدین زنگی کی افواج نے نہ صرف صلیبیوں کا مردانہ وار مقابلہ کیا بلکہ ان کو اس طرح ختم کیا کہ ان کا کوئی فوجی پلٹ کر پھر فلسطین نہیں جا سکا۔ اس سے صلیبیوں کے حوصلے اس طرح پست ہوئے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے خواب بھول گئے۔ اسی دوران سلطان نور زنگی کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ غازی ملت سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کی آزادی کے لیے کھڑا کر دیا، جنہوں نے بے شمار مارکوں میں یورپی صلیبیوں کو شرمناک شکستیں دیں، لیکن ان کی سب سے بدترین شکست حطین کے معرکہ میں ہوئی، جس میں 30,000 سے زیادہ عیسائی مارے گئے اور 30,000 سے زیادہ گرفتار ہوئے، جن میں اکثر یورپی ریاستوں کے شہزادے تھے۔ یہ معرکہ 25 ربیع الثانی 583 حمزہ بمطابق 4 جولائی 1187 کو پیش آیا۔ اس معرکہ کے صرف 3 ماہ بعد 27 رجب 583 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو دوبارہ فتح کر کے مسجد اقصی کو نصرانیوں کی غلاظت سے پاک کیا اور اس پر لگی ہوئی صلیب توڑی، اور اس کے میناروں سے پھر سے اللہ اکبر کے صدا گونجنے لگی۔ جب تک بیت المقدس صلیبیوں کے چنگل میں تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے مرغ بسمل کی طرح تڑپتے رہے۔ ان کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار نمایاں رہتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو اس اللہ کے شیر نے جواب دیا، مجھے کیوں کر خوشی اور کیسے کھانا اچھا لگے اور کیسے آرام سے سونے کی لذت آئے جبکہ بیت المقدس صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے ساتھ مصر کی رافضی فاطمی حکومت کو بھی ختم کر دیا، جس نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے ہاتھوں میں گروے رکھ دیا تھا۔ جزاہ اللہ خیر الجزا۔ مسجد اقصی عثمانی خلافت میں عہد ایوبی کے بعد پھر مملکوں کا دور آیا۔ اس دور میں بھی مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھوں میں محفوظ رہی۔ پھر ترکی کے عثمانی خلفاء بیت المقدس اور حرمین شریفین کے وارث بنے، انہوں نے بھی مسجد اقصی اور حرمین کی بے مثال خدمت کی۔ 19ویں صدی کے اوائل تک یہود کی بیت المقدس یا فلسطین کے علاقے میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ تقریباً 1750 حمزہ سال تک ان کا اس مقدس سرزمین پر کوئی وجود باقی نہیں رہا۔ 1838 حمزہ سے سرزمین میں ان کی دلچسپی شروع ہو گئی اور اکا دکا یہودی خاندان فلسطین کی طرف ہجرت کرنے لگا۔ اسی دوران 1897 حمزہ میں عالمی صہیونی تحریک وجود میں آئی، جس کا بنیادی نصب ان سرزمین فلسطین پر قبضہ کرنا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا اور اس علاقے میں ایک یہودی ریاست قائم کرنا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے یہودی سرمایہ داروں نے اس تحریک کے لیے اپنے خزانوں کے دہانے کھول دیے اور دنیا کے یہودیوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ وہ فلسطین کی طرف ہجرت کریں اور وہاں فلسطینیوں کی زمینوں کو اونچے داموں میں خریدیں۔ لیکن یہ کام خلافت عثمانیہ کی اجازت کے بغیر بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے صہیونی تحریک کا عالمی صدر ٹیوڈور ہرٹزل خلافت عثمانیہ کے سربراہ سلطان عبد الحمید ثانی سے ملاقات کے لیے استنبول گیا۔ سلطان عبد الحمید ثانی اور مسئلہ فلسطین۔ سلطان عبد الحمید ثانی کا سب سے بہترین کارنامہ سرزمین فلسطین کے متعلق ان کی وہ واضح پالیسی
دو ٹوک ایمانی ردعمل تھا جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کی وجہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ دنیا کی ساری صہیونی تنظیموں نے اپنے طور پر یہ کوشش کر لی کہ سلطان یہودیوں کو سرزمین فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے۔ اس سلسلے میں عالمی صہیونی تنظیم کے صدر ٹیوڈور ہرٹزل نے 1890 ء میں سلطان عبد الحمید ثانی سے ملاقات کی اور ان کی سرزمین فلسطین میں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت طلب کی، اور اس سلسلے میں انہیں 250 ملین فرینک بطور تعاون سلطنت عثمانیہ کو دینے کی پیشکش بھی کی، اور یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ فلسطین میں آباد ہونے والے یہود سلطنت عثمانیہ کے تابع و فرمان بردار ہوں گے اور سلطنت کے تمام قوانین ان پر لاگو ہوں گے، اور اس سلسلے میں انہیں یقین کامل تھا کہ سلطان عبد الحمید ثانی ان کی شاندار پیشکش کو کبھی ٹھکرا نہیں سکتے، اس لیے کہ دولت عثمانیہ اپنے بدترین مالیاتی بحران سے گزر رہی تھی۔ بیرونی قرض قدر زیادہ ہو چکے تھے کہ سلطنت اصل قرض تو قجا سود بھی ادا کرنے سے قاصر تھی۔ یورپ کے اس مرد بیمار سیک مین آف دی یورپ میں وہ دم خم باقی نہیں تھا کہ وہ اس گرم قدر امداد کو ٹھکرا دے، جس سے اس کی کئی مشکلات و پریشانیوں کا مداوع ہو جاتا، اور سلطان عبد الحمید ثانی کی روشن خیالی اور مذہبی رواداری کے ڈن کے چہار دام عالم میں بجائے جاتے، اور اس کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کو اور سلطان کو بقا کی مہلت کے کچھ سال مزید مل جاتے۔ لیکن قربان جائے اس سلطان عبد الحمید ثانی کی ذات پر، انہوں نے ان تمام مادی اور سونے چاندی کے ڈھیر کو دیکھ کر اپنے ایمان کا سودا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ واضح اور دو ٹوک الفاظ میں ٹیوڈور ہرٹزل اور اس کے وفد کو بتلا دیا، اللہ کی قسم، بیت المقدس کی ایک مٹھی بھر مٹی مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس کی تم مجھے لالچ دلا رہے ہو۔ فلسطینی سرزمین کو ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون سے حاصل کیا تھا، اور جب تک میں زندہ ہوں یہ مجھ سے پیسوں کے بدلے نہیں خریدی جا سکتی، جب میں مر جاؤں تو شاید تم اسے مفت ہی حاصل کر لو۔ یہ میرے لیے ناممکن ہے کہ میں سرزمین فلسطین کی ایک بالشت زمین بھی فروخت کروں، اس لیے کہ یہ سرزمین میری نہیں بلکہ امت کی ہے۔ یہود اپنے کوئی ملین کی رقم کو اپنی جیب میں رکھیں اور وہ سرزمین فلسطین پر صرف ایک ہی حالت میں مفت میں قبضہ کر سکتے ہیں، اور وہ اسی وقت ہوگا جبکہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو جائے۔ صہیونی اپنے سیاسی نمائندوں کو منتخب کر کے سرزمین فلسطین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور میں ان کے لالچی ارادوں کو اچھی طرح بھان پر چکا ہوں۔ وہ نہایت سادہ ہوں گے اگر انہوں نے میرے متعلق یہ گمان کر لیا کہ میں ان پیشکش کو قبول کر لوں گا۔ ٹیوڈور ہرٹزل اپنے دینی بھائیوں کے لیے ایک ہوم لینڈ چاہتا ہے، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ مکاری ہر مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ آخر یہود قدس کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہیں؟ سرزمین فلسطین ہر وقت اور ہر زمانے میں ہماری سرزمین رہی ہے اور اسی طرح ہماری رہے گی۔ یہ ہمارے مقدس شہروں میں سے ایک ہے اور اسلامی سرزمین پر واقع ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ بیت المقدس ہمارے قبضے میں رہے۔ اگر سرزمین فلسطین میں یہودیوں کو وطن بنانے اور اس کی طرف ان کی ہجرت کو نہ روکا جائے تو گویا کہ ہم اپنے دینی فلسطینی بھائیوں کی قرارداد موت پر دستخط کر رہے ہیں۔ سلطان عبد الحمید ثانی کی ایمانی غیرت نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کو برداشت نہیں کیا کہ دنیا کی رذیل ترین قوم کو اس مقدس سرزمین پر آباد کر کے ملت اسلامیہ کے سینے میں خنجر گھوم پے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا یہ اقدام ساری دنیا کے صہیونی، صلیبی اور ماسونی تنظیموں کو سیخ پا کر دے گا، اور یہ ساری طاقتیں اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ ان کی ذات کے خلاف ایک بھرپور پروپیگنڈے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوں گی اور سلطنت عثمانیہ کو بیخ وبن سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کریں گی۔ لیکن ان تمام خدشات کے باوجود اس مرد مومن نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے موقف میں کوئی لچک نہیں دکھائی، بلکہ پوری جرأت اور بے باکی کے ساتھ اپنے اقتدار اور سلطنت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ صہیونیوں نے 25 اپریل 1909 کو سلطان عبد الحمید ثانی کو خلافت سے مظلوم کر دیا، لیکن افسوس کہ صہیونیوں اور ماسونیوں نے یہ کام بجائے خود انجام دینے کے محمود شوکت بادشاہ، مصطفی کمال پاشا، اتا ترک جیسے ضمیر فروشوں سے کروایا، جو اپنے آپ کو مسلمان اور ترک کہتے اور اتحاد و ترقی کا نقیب گردانتے تھے۔ سچ ہے، دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، اور اس طرح